اللہ جل شانہ نے صاحب ایمان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے. اب اس کا ہاں ماننے میں کتنے پہلو داخل ہوتے ہیں. ایک تو جیسے آج کہا جاتا ہے آپ ابراہیم اکارڈ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر جا کر اتفاق کر، اور اللہ جل شانہ شہادت دیتے ہیں کلام ذاتی میں کہ وہ تو شرک نہیں فرماتے تھے، وہ تو مشرک نہ تھے، تو خالص ان کا رخ تھا اللہ کی طرف. اسی طرح خالص تم بھی رخ کرو اللہ کی طرف. تو یہاں جب بات ابراہیم اکارڈ کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کو ادغام کر دیا جائے. دودھ کی پوری دیگ ہو، اس میں ایک قطرہ پیشاب گرا دیں تو کیا ہوگا؟ یہ وہ چاہتے ہیں. اور ہم دنیا کے لیے، ضروریات دنیا کے لیے، اپنے پیدا کیے گئے مسائل کے حل کے لیے، اپنی نالائکیوں سے پیدا کیے گئے مسائل کے حل کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ میں قومی مفادات کا جو عدم تحفظ ہے اس کرنے کے سبب جتنی خرابیاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کفار ہیں، جو کافر ملک ہیں، وہ ہمارے معاون و مددگار ہوں گے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دی جائے، کوئی ایسا انداز نہ اختیار کر لیا جائے جس سے وہ ہم سے ناراض ہو سکے. اب آپ غور کریں، اللہ جل شانہ کی ذات ناراض ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چلے جائیں تو درست، کافر و مشرک جو ہے وہ نہ ناراض ہو تو کیا کریں جی؟ الفاظ وہ اختیار کیے جائیں جو انہیں پسند ہوں، لباس وہ پہنا جائے جو ان جیسے دکھیں، گفتگو یا زبان وہ اختیار کی جائے جو ان کی ہے، بھلے اس کی ادائیگی میں ہم 100 غلطیاں کر لیں. آئے روز ہم دیکھتے ہیں، میں حیران ہوں، یہ اگلے دن کی بات ہے کہ ایرانین وفد یہاں آیا. ہمارا جو سربراہ مملکت ہیں وہ انگلش میں بات کر رہے ہیں اور ٹرانسلیٹ فارسی میں کر کے ان کو سنا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان سے بہتر ان کو انگلش آتی ہوگی. جب ٹرانسلیٹر نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ اپنی مادری زبان میں بولیں. اب اس سے مراد کیا ہوگی؟ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، اعتراض کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کتنی دنیا ہے جن کو بتانا چاہ رہے تھے ان کی زبان میں کہ ہم انگلش میں بات کر رہے تھے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے سارا ویسٹ جو ہے وہ راضی ہو. ٹھیک ہے بھائی، ویسٹ راضی ہوگا. تو جو صاحب زبان اپنے آپ کو مضبوط کھڑا کرتا ہے، دوسری زبانوں والے اس کی زبان سیکھتے اور سنتے ہیں. اسی لیے تو ویسٹ کے پیچھے بھاگ رہے کہ وہ زبان جو آج دنیا میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، رابطے کے لیے ضروری ہے، باہمی رابطے کو لازم ہے، وہ سارے سیکھتے ہیں. نظام تعلیم کی ضرورت تو انگریزی نہیں ہے یا کوئی زبان نہیں ہے. نظام تعلیم تو سب سے احسن اور آسان یہ ہوتا ہے کہ مادری زبان میں دیا جائے. بچہ جو ہے اس کی ساری کوشش جو ہے اور محنت جو ہے وہ دوسری زبان کے سیکھنے میں لگ جاتی ہے، اس کی جو اصل اہلیت ہوتی ہے وہ اجاگر ہی نہیں ہوتی. مادری زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے. ساری جو تعلیم کا نظام ہے وہ دوسرے کی زبان میں ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اور جواز کیا ہے؟ آج کے وقت کی ضرورت ہے. جب پیروکار رہو گے، پیچھے چلتے رہو گے، برابریاں پھر کاہے کو ڈھونڈتے ہو؟ اپنے معاملات، اپنا ملک، اپنی قوم، انہیں جب ہم سنبھالیں گے دوسروں کی ضرورت ہوگی جاننا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کی خوشی میں جو الفاظ یا فکریں ہم بول رہے ہوں گے اس کی اہمیت کوئی نہیں. برابری جو ہے وہ غلاموں کو کوئی نہیں دیتا. تو غلامی کے پہلو اختیار کیے جائیں
اور گمان ہو کہ ہم برابر ہوں گے، کیسے برابر؟ کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنے وسائل ہیں، کتنی ذہین قوم۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس قوم کو اگر تربیت دی جائے تو یہ اقوام عالم میں رہنما کی حیثیت تک نہ جا سکیں۔ جہاں انہیں موقع ملا، جہاں ان کی تربیت ہوئی، کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں ان کا نام لایا۔ نقص یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، یہ نقص ہے کہ ہم ان جیسا دکھنا چاہتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہے ہماری، اور ایمان کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوا نہیں کر رہے۔ دوا کیا ہے؟ کہ ہمیں وہ پہلو اختیار کرنے ہیں ہمارے لیے باعث عزت، لباس، انداز، گفتگو، رہن سہن، ہر پہلو اس میں ہے جو ہمیں دین اسلام دیتا۔ تو جب کافروں کا کہا مانو گے تو تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، دین سے دور کر دیں گے، اور فرمایا پھر کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے، بدبختی پیدا ہو جائے گی۔ تو جب نقصان کی بات آئے گی تو کافر کہاں پھیر رہے ہیں؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ نہیں، دنیا میں پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، حق سے ہٹ جائیں۔ تو نقصان صرف آخرت میں جا کر ہوگا، یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ یہ جو رذیلت ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے ہونے کے باوجود منگتوں کی طرف پھر رہے ہیں، یہی سبب ہے کہ یہیں سے نقصان شروع ہو گیا، رذیلت شروع ہو گئی۔ تو جب بندہ مومن اس بنیاد کو سمجھ لے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ جل شانہ کی دست قدرت میں، ادھر ہم تلاوت کرتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ادھر ساری خیر جو عالم کفر سے مانگتے پھرتے۔ دیکھو نا دعویٰ کیا ہے، ماننا کیا ہے، روز تلاوت بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت قرآن جو ہیں تلاوت کرتی ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، محافل انعقاد ہو رہی ہیں۔ تو جو سن رہے ہو، جس کلام پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو، جس ذات کی پاکی بیان کر رہے ہو، اس ذات کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ تو دین تو رواجات کا نام نہیں ہے نا جی۔ دین اسلام جو ہے وہ تعمیل حکم میں جب آپ اختیار کریں گے، اللہ مالک ہے جی، مانتے ہو وہ رازق ہے، مخلوق کی طرف دیکھتے ہو، تو اور متشابہ ہونے کو کیا کہو گے کہ ان کا ماننا، اور کیا کہو گے؟ نظام معیشت ان کا، قوانین ان کے، لباس ان جیسا، زبان ان کی، کھانے پینا، اٹھنا بہننا، اوڑھنا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر اس سارے کے باوجود پھر یہ بھی خوشی یا خوش فہمی کہ جی نہیں، ہم تو اسی بنیاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور بھائی اس سے جڑے ہو تو یہ آیا کریمہ کے جو درمیان میں فرمایا گیا اور نتیجے میں خاسرین بیان فرمایا کہ جا تو وہاں رہے ہو،